السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسرت ملک۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی حسب معمول آج پھر صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور غیر رسمی گفتگو ہوئی، یعنی کہ کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس یا جیسے وہ خطاب کرتے ہیں لانگ مارچ سے وہ والا نہیں تھا سین، بس غیر رسمی ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے صحافیوں سے۔ ان میں ہمارے بھی کولیگ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں جو بتایا کہ عمران خان صاحب نے آج کیا کہا، اس کے حوالے سے میں آج دو چار بہت اہم باتیں انہوں نے کی، کچھ انکشافات بھی کیے اور کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی توشہ خانہ پہ، جو آج کل موضوع گرم ہے، ٹی وی کی زینت بنا ہوا ہے میڈیا کی، اس پہ انہوں نے بہت کلیئر اپنا موقف رکھا۔ اس کے بعد آرمی چیف کی ملاقات کا بھی ایک اعتراف کیا کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آرمی ایکٹ میں ترامیم جو حکومت کرنے جا رہی ہے اس پر بات کی، اور ساتھ ہی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا۔ سب سے اہم بات انہوں نے وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان پہ، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور پھر شہید ارشد شریف کے حوالے سے، اور اینڈ پہ انہوں نے صحافیوں کے سوالوں پہ جواب دیتے ہوئے اپنے لانگ مارچ کی آئندہ کی حکمت عملی بھی بتائی۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بتائیں اور ان کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے آ جائیں جی توشہ خانہ پہ۔ توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ حکومت اور ایک میڈیا گروپ یعنی کہ جیو، جو جہاں شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں ایک دبئی کے تاجر کو لیا گیا اور گھڑی کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے، باتیں ہوئی کہ کیسے گھڑی اس نے خریدی، اس پہ انہوں نے کہا کہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ میرے پاس تو کوئی مواد ہی نہیں تھا ان کے خلاف، انہوں نے خود مہیا کیا۔ ان کے بقول یہ سب جھوٹا پروگرام ہوا، جھوٹ پہ مبنی ہے، 2 نمبر بندہ ہے، وہ خود کرمنل ہے جس کو انہوں نے پروگرام میں بٹھایا، عمر فاروق ظہور جو تاجر دبئی کا ہے۔ تو اس کے خلاف میں لندن میں، دبئی میں اور پاکستان میں ہتک عزت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اپنی قانونی ٹیم کو، وکلا کو ہدایات دے دی ہیں کہ اس تیار کر رہے ہیں۔ بہت جلد یہ تینوں ممالک میں یہ میں ہتک عزت کا دعویٰ کروں گا، کیونکہ انہوں نے میری شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کہا کہ یہ تو میرے پاس اب موقع آ گیا ہے جو انہوں نے خود مجھے فراہم کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ یہ اعتراف بھی کیا کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کی نہیں، صدر مملکت عارف علوی کی ملاقات ہوئی ہے، لاہور میں بھی ہوئی ہے، اور اس میں ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جلد سے جلد عام انتخابات کروائے جائیں۔ عمران خان کی جانب سے عارف علوی کے پاس ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ انہوں نے بات کرنی ہے جلد سے جلد عام انتخابات پر، کہ انتخابات کب ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بالکل ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ بات زیر بحث آئی ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا ابھی تک۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی کہ یہ جو حکومت ہے، اور حکومت سے زیادہ وہ نواز شریف کا نام لیا آج کی ملاقات میں انہوں نے، کہ نواز شریف کی ہدایت پر جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہونے جا رہی ہے، حکومت کرنے جا رہی ہے، اس سے یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی طرح بنا دیا جائے پاک فوج کو بھی، یعنی کہ جیسے پنجاب پولیس میں افسران کے تبادلے ہوتے ہیں، ترقیاں ہوتی ہیں، تقرریاں ہوتی ہیں، ایسے ہی فوج میں ایک قلم کی جنبش سے وزیر اعظم ترقی بھی دے دے اور ایکسٹینشن بھی دے دے اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے وہ کہ یہ اب ایک اتنے بڑے ادارے کو پنجاب پولیس کی طرح بنانے جا رہے ہیں۔ اور نواز شریف اب آگے آ جائیں آرمی چیف کی تعیناتی پہ، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایسا آرمی چیف لانا چاہتا ہے جو عمران خان کو نااہل کرے۔ سب سے پہلے یہ ان کی بات سے یہ تاثر ملا کہ نواز شریف اب تک جو مشاورت ہو رہی ہے نون لیگ کی، اس پہ یہی زور دیا جا رہا ہے کہ ایسا آرمی چیف لایا جائے جو عمران خان کو نااہل کرے، تاحیات نااہل کروائے، یعنی کہ اپنا اثر و رسوخ ڈال کے اداروں پہ، یا پھر کچھ 5 سال کے لیے بھی ہو جائے، کم از کم کہ اگلے الیکشن میں عمران خان حصہ نہ لے سکے یا اس پہ ایسے کیس بنائے جائیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف ایسا آرمی چیف لانا چاہتا ہے جو ان کو نااہل کر کے
نواز شریف کے کیس ختم کر کے ان کے لیے اقتدار کی راہ دوبارہ ہموار کرے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج آرمی چیف نواز شریف اور آرمی چیف اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے یہ کہا۔ تو ایکٹ کی انہوں نے بات کی کہ اگر یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے بھی ہیں تو یہ وہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا۔ ایک بات انہوں نے کی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون بن جائے گا پکا، یہ پھر چیلنج ہو جائے گا، لیکن یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے جو اہم بات کی، ایک خدشہ ظاہر کیا، وہ وزیر آباد حملے کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر آباد جو مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے ملزم کو FIR درج ہونے کے بعد 14 دن بعد عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور انہیں خدشہ ہے، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان 14 دنوں میں جو ثبوت تھے وقوع کے انہیں ضائع کرنے کی کوشش پوری کی گئی ہے، یا بقول ان کے انہیں ضائع کر دیا گیا ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا جو میری FIR نہیں ہوئی جس پہ وہ عمران خان بضد تھے کہ 3 نام وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور ایک ISI کے جو آفیسر ہیں ان کے خلاف کروانے چاہتے تھے، ان میں جو آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ سابق IG پنجاب تھے فیصل شاہکار، جو کہ اب نہیں رہے، تو یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی ارشد شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ شہید ارشد شریف کو اس لیے شہید کیا گیا کہ اس سے ان کو بہت خطرہ تھا، وہ بالکل ایک سچ پہ کھڑا تھا، اس نے ان کی کرپشن کی کہانیاں جو ہیں ان پہ جو ایک فلم بنا رہا تھا، اور انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، اس وجہ سے یہ اب ارشد شریف پہ بھی، اس کے معاملے پہ بھی، قتل پہ بھی تحقیقات آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے بالکل تسلی ہے کہ یہ ایسا کام بھی نہیں کرنے دیں گے جس سے صاف اور شفاف تحقیقات ہوں، ایک سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہو، ایک کمیشن ہو جو آزاد شفاف تحقیقات کروائے اور اس کے نتیجے میں کوئی اپنا فیصلہ کرے، کیونکہ ان کو حکومت کو، حکومت کے ساتھ ایجنسیز کو یہ خطرہ ہے کہ اگر آزاد اور شفاف تحقیقات ہو گئیں تو وہ اس قتل میں ملوث پائے جائیں گے۔ ایسا کہنا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات اور کی کہ وہ اپنے دور میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہتے تھے جس کے ذریعے شفاف انتخابات کروائے جائیں تاکہ کسی کو کسی پر انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک مشین سے کافی حد تک 60% تک جو ہے وہ دھاندلی کے جو امکانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو باقی جو ہے انہوں نے نہیں کی۔ اس پہ انہوں نے کلیئر کہا کہ نواز شریف، آصف زرداری، الیکشن کمیشن اور ان کے ہینڈلرز کا آپ جانتے ہی ہیں عمران خان کن کو ہینڈلر کہتا ہے، یہ سارے ایک پیج پہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر مشین آ گئی تو پھر آئندہ کے لیے یہ سارے معاملات جیسے کہ وہ ایک جوڑ توڑ کے بند کمروں کی سیاست کے عادی ہے بقول عمران خان کے، تو وہ نہیں چلے گی، کیونکہ یہ شفاف الیکشن کے ذریعے جمہوری حکومت بنے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا پروجیکٹ تھا اور یہ قوم کی بہتری کے لیے تھا، ملک کی بہتری کے لیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب جو ہیں کاف لیگ ہماری اتحادی ہے اور ہم اپنا جو ہے پرویز الہی کے ساتھ بالکل اچھا اتحاد ہمارا چل رہا ہے، ہماری کوارڈینیشن بالکل بہتر ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ایک تاثر ظاہر کیا کہ یہ چودھری برادران کا چودھری پرویز الہی کا شاید PTI کے ساتھ کوئی چل رہا ہے تو اختلاف، تو انہوں نے اس چیز کو بھی آج زائل کر دیا۔ اس کے بعد لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، ہفتے والے دن اس چیز کا میں اعلان کروں گا کہ کس دن ہم نے راول پنڈی پہنچنا ہے اور راول پنڈی سے پھر آگے اسلام آباد میں داخل ہونا ہے۔ اور بہت پر امید ہیں عمران خان، پتہ نہیں انہیں کیا یقین ہے، وہ اتنے پر امید ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پنڈی جاؤں گا، میں پہنچوں گا اور میری کال ہوگی کہ آج فلاں دن، یعنی کہ کل جو بھی آگے وہ تاریخ دیں گے، ہفتے والے دن کے آگے جو تاریخ دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بہت لوگ پورے ملک سے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور وہ اپنی
اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ نیکسٹ انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کو دوبارہ حکومت کا موقع ملتا ہے تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب حالات تو آپ نے کافی دیکھ لیے جو کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے۔ تو انہوں نے اس پہ کلیئر کہا کہ میں بے اختیار وزیر اعظم اب نہیں بنوں گا، یعنی کہ اگر میرے پاس اختیار نہ ہوا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا، ایک وزیر اعظم بنا دیا جاتا تھا اور اختیارات کسی اور کے پاس ہوتے تھے، تو یہ انہوں نے کلیئر کہا کہ میں ایسا وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہوں اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو، ذمہ داری نبھانے کے لیے میرا سر ہو اور اختیارات کے لیے کسی اور کی چھڑی ہو۔ تو یہ انہوں نے بالکل کلیئر کہا کہ آئندہ جو ہے ایسی حکومت وہ نہیں بنائیں گے۔ تو یہ آج کی ملاقات میں عمران خان صاحب نے ایک ایسی باتیں جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ کچھ ایسی تھیں جو پہلے انہوں نے نہیں کی۔